اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کے ساتھ پیدا کیا، ورنہ ہو سکتا تھا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے جو اس اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت سے بھی محروم رہ جاتے۔ لیکن صرف ایمان کے ساتھ پیدا ہو جانا یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ بنا رہے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہو۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے جس کے راوی ہیں معاذ بن جبل۔ معاذ بن جبل کے بارے میں پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے سارے صحابیوں میں قانون کو سمجھنے والا، شریعت قانون کو سمجھنے والا جو سب سے بہتر ہے وہ معاذ بن جبل ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی حضرت معاذ بن جبل کی۔ وہ ان صحابہ میں سے ہیں جو مدنی صحابہ ہیں اور مدینہ میں ایمان لائے تھے۔ معاذ بن جبل ایک غزوے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور وہ راستے میں چلے جا رہے تھے۔ اس وقت جو لوگ سفر کرتے تھے تو سفر کا نظام یہ ہوتا تھا کہ رات میں سفر کرتے تھے کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور صبح فجر کے بعد جب تک کوشش کرتے تھے جب تک ٹھنڈ ہو سفر کرتے تھے، اور اس کے بعد جسے جہاں جگہ ملتی تھی وہ آرام کرتا تھا۔ معاذ بن جبل نے بھی دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد جتنی طاقت تھی لوگ چل رہے تھے، اور دھیرے دھیرے پوری کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی۔ لوگ اپنے اپنے نیند میں مشغول ہو گئے اور لوگوں کو اونگ اور نیند آنے لگی اور پوری کی پوری فوج تر بتر ہو گئی۔ لیکن معاذ بن جبل کے سینے میں ایک سوال تھا، اور اس سوال نے انہیں سونے نہیں دیا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بالکل قریب آ کر کے اپنی اونٹنی بھی چلانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اپنے سے باہر، جو اونٹنی کے اوپر ایک ہارن لگا ہوتا تھا، اس ہارن سے باہر تو دیکھا کہ پوری کی پوری فوج جو ہے وہ تتر بتر ہے۔ اور یہ ایک بڑا ہی عجیب چیز ہے کہ جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ اور اپنے لیڈرز کو بالکل اکیلا چھوڑ دیں۔ انہوں نے جب باہر جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ ان کے سب سے نزدیک جو ہے وہ معاذ بن جبل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یا معاذ نزدیک آؤ، یا معاذ نزدیک آؤ۔ معاذ بن جبل اور اللہ کے رسول کے نزدیک آ گئے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کیا ہوا، یہ ساری فوج کہاں تردر بتر کیوں ہو گئی؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، رات بھر جاگے اور رات بھر سفر میں رہنے کی وجہ سے صبح میں انہیں نیند آنے لگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں مجھے بھی نیند آ رہی تھی۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں امپیکٹ کرایا کہ دیکھو میں تو جاگا ہوا ہوں، تم لوگ کیسے نیند اور سو رہے ہو۔ نو، ایک ہیومن نیچر کے حساب سے انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ نہیں مجھے بھی نیند آ رہی تھی۔ اب اللہ کے رسول کے نزدیک معاذ بن جبل اکیلے ہیں، اور بالکل ان کی اونٹنی اور معاذ بن جبل کی اونٹنی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور معاذ بن جبل کی اونٹنی بالکل ساتھ ساتھ پیرللی چل رہی ہے، بلکہ ایک دوسرے سے کبھی کبھی رگڑ بھی کھاتی ہے۔ اب معاذ بن جبل کے اندر سینے میں جو سوال تھا، انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے سینے میں ایک سوال ہے جو مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی، مجھے گھلائے جا رہی ہے، مجھے بیمار کیے جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ پوچھو تمہارے سینے میں کیا سوال ہے، تمہارے دماغ میں کیا سوال ہے۔
اب تو معاذ بن جبل کی بالکل بانچیں کھل گئی اور انہوں نے اس سوال کو لے کر کے خوشی ظاہر کی، اور اب تو مجھے اللہ کے رسول سے یہ بھی مل گیا کہ تم پوچھو۔ معاذ بن جبل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایک وہ کام بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جو مجھے اللہ کے سامنے اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دے۔ اب سوچئے، صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ معاذ بن جبل ان صحابوں میں سے ہیں، بلکہ ان صحابہ میں سب سے بہتر صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے قانون کو سب سے اچھی معلومات حاصل ہیں۔ وہ یہ سوال کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ۔ وہ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اب جواب سنیے اور اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ایک چیز ہے کہ انسان ایمان لائے اور اس پر قائم رہے اس دن تک جس تب اس کی موت نہ آ جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ معاذ بن جبل نے اس سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس رسول کے پابند ہیں اور اس رسول کے ساتھ ہم اپنی ساری سرگوشی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی پھر سے بات ہوگی۔